بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. سلسلہ منجیات کا آج عنوان ہے النیت والاخلاص والصدق. یہ تین الفاظ ہیں. ایک نیت، جو ہم ہر کسی کام کے سلسلے میں کہتے ہیں نیت کرنا، فلاں کام کرنے کی میری نیت ہے، تو یہ ہے ایک لفظ النیہ. دوسرا لفظ ہے اخلاص، اور تیسرا لفظ ہے الصدق. تو آج ہماری گفتگو کا محور النیہ، الاخلاص، الصدق، یہ تین لفظ ہیں، اور یہ تینوں کو ایک ساتھ اس لیے جوڑا گیا ہے کہ یہ اپنے مفہوم اور اپنے مقصود کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور وابستہ ہیں. پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں، پھر اس سلسلے میں جو آیات و احادیث ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے. نیت کہتے ہیں قصد اور ارادے کو. علماء فرماتے ہیں النیت والارادۃ والقصد ہم مترادف. نیت، ارادہ، قصد یہ مترادف ہیں، یعنی ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں، ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نیت، ارادہ، قصد وغیرہ سب. گویا نیت کو ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں، ارادے کو قصد بھی کہہ سکتے ہیں، قصد کو نیت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب ملا کر ایک دوسرے کے معانی کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ ہیں، اور ایک دوسرے کے معانی ہی میں قرآن مجید میں اور احادیث میں استعمال بھی ہوئے ہیں. اور نیت کی حقیقت ہے کسی کام کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، چاہنا اس کو. ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں تو ان عبادتوں کے کرنے سے ہماری نیت، ہمارا قصد
اور ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا قصد اور ارادہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو تو ارادہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی خوشی کو، رضا کو پانے کا کرو، اسی کا قصد ہو۔ اسی قصد و ارادے کا نام نیت ہے، اور شریعت میں نیت کے عنوان سے ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ بے فلاں کام کرنے سے آپ کی نیت کیا تھی؟ جو ہماری نیت ہوتی ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی بات بولتے ہیں زبان سے تو بسا اوقات اس میں بھی نیت معلوم کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ یہ بات بول رہے تھے تو آپ کی نیت کیا تھی، آپ کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ احکام اس نیت اور ارادے کے ساتھ جڑیں گے اور وابستہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، نیت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، نیت کرو بھائی، بغیر نیت کے نماز کیسے معتبر ہوگی؟ روزہ رکھو، نیت کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دو، نیت کرنی پڑے گی، نیت کے بغیر کیسے ادا ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے حج کریں گے تو حج کے معنی ہی قصد و ارادہ کرنا ہے۔ جہاد کرو تو نیت، ہر جگہ نیت کا اعتبار ہے۔ جو نیت ہوگی وہ عمل اسی نیت سے جوڑ دیا جائے گا۔ حدیث نیت بہت مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نیت ہی سے اپنی بخاری شریف کا آغاز کیا ہے، بلکہ اور ائمہ نے بھی اسی کا اتباع کیا ہے اور حدیث نیت کو سب سے پہلے بیان کر دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، پھر علم ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نیت سب سے مقدم ہے، اور پھر علم کی بھی نیت ہونی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نیت سے بخاری شریف کا آغاز کر کے یہ بتایا کہ آگے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک علم ہے، اور اس علم کو بھی رضائے الہی کی نیت سے اگر حاصل کرو گے تو یہ علم عبادت بنے گا، نہیں تو پھر یہ علم اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل بنے گا، عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ علم حاصل کرنا سب نفس کی خوشی کے لیے ہو جائے گا۔ اور جتنی باتیں آگے بیان کی جا رہی ہیں، ایمان سے لے کر مغازی وغیرہ تک، مناقب تک، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، امام بخاری نے یہ اشارہ دیا کہ دیکھو یہ علم بھی بغیر حسن نیت کے عبادت نہیں بنے گا، اور پھر یہ سب پڑھا اس لیے جا رہا ہے کہ اس پر عمل کریں، تو عمل بھی رضا الہی کی نیت کے بغیر معتبر نہیں ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ اہمیت نیت کی۔ اسی نیت چونکہ عمل قلب ہے، نیت جو زبان سے کی جاتی ہے وہ تو صرف استحضار کے طور پر کر لی جاتی ہے، بلکہ زبان سے نیت کرنے کا کوئی تصور بھی فقہا کے ہاں نہیں ہے۔ وہ نیت پڑھنا ہے، جو دل میں بات آ رہی ہے، جو ارادہ ہے، جو قصد ہے، جو تمنا ہے، اس کو زبان سے آدمی الفاظ میں بولتا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ نیت نہیں۔ جیسے عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز فجر کی
اللہ تعالیٰ کی واسطے پڑھتا ہوں اور منہ میرا قبلے کی طرف وغیرہ، یا اگر اقتدا کر رہا ہے تو اس امام کے پیچھے، یہ جو لوگ زبان سے بولتے ہیں، یہ بولنا نیت نہیں ہے، نیت عمل قلب ہے، نیت عمل جوارح نہیں ہے۔ زبان تو ایک عضو ہے، یہ عضو سے نیت نہیں ہوتی، نیت ہے ہی دل میں آنے والی بات کا نام۔ قصد کہاں ہوتا ہے، ارادہ کہاں ہوتا ہے، نیت وہیں ہوتی ہے۔ یہ سب تینوں ایک ہی چیز ہیں، تو وہ ہوتی ہے دل میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں اگر ایک آدمی وضو بنا کر کے آیا ظہر کی نماز پڑھنے کے واسطے، اور وہ ظہر کے ارادے سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا اور زبان سے بول رہا ہے کہ میں 4 رکعت نماز عصر کی اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں، تو بھی اس کی ظہر کی نماز ہی ہوگی، کیونکہ نیت تو ظہر کی ہے، زبان سے نکل گیا، اور زبان سے نیت نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی، نیت قلب میں ہوتی ہے۔ تو اصل عمل قلب ہے یہ، اسی وجہ سے اعمال القلوب میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دل کا عمل ہے، نیت دل میں کیا ہے، اور اگر دل میں عصر کی نماز پڑھنا ہو اور زبان سے جو ہے ظہر کی نماز نکلے، اور وہ وقت ہے ظہر کا، تو دل کا اعتبار ہوگا کہ تم غلط نیت کر رہے ہو، یہ نماز عصر کا وقت ہی نہیں ہے، یہ ظہر کا وقت ہے۔ تو دل میں گڑبڑ ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے، زبان سے گڑبڑ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیت عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے۔ تو دل میں کیا ہے ہمارے، اللہ اس کو دیکھے گا۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب میں دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر مخلوق کو خوش کرنے کی نیت ہے تو اللہ دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا عمل نہیں، اور جس کے لیے بھی کیا ہوگا وہ جانے، وہ جانے، وہ جانے، میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہر کام کے پیچھے نیت ہے۔ اور ارادہ بھی میں نے بتایا اسی کو کہتے ہیں، جس قرآن کی آیت میں نے پڑھی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چہرے کو، آپ ان لوگوں کو علیحدہ نہ کریں اور ان کو اپنے سے دور نہ کریں، الذین، جو لوگ، یدعون ربہم، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بالغداتی والعشی، دن رات جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، جی لگائے ہوئے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ صرف ذات باری کو چاہتے ہیں، صرف اللہ کے پانے کے واسطے دن رات یاد الہی میں مشغول ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے دن رات۔ یہ ان کو مت چھوڑیے آپ۔ یعنی اس وقت کا واقعہ ہے جب کچھ مشرک سرداروں نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ آپ کی باتیں سنیں، مگر کیا کریں، جب آتے ہیں تو یہ حقیر فقیر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو ہٹا دیا کریں تو ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ ہر بندے کے ایمان کی تمنا تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تو سوچا کہ اگر یہ میرے اپنے دوستوں کو، چاہنے والوں کو میں کہوں کہ ارے بھائی تم لوگ چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ چلے جائیں گے، برا بھی نہیں مانیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ بیٹھیں اور میری بات سنیں، اور ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔
تو ان کے ایمان کی حرص میں اور ان کے ایمان کی تمنا میں آپ نے ایسا سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ بھئی جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو تو ہم بیٹھیں گے، تو ہٹا دیا کریں۔ تو دل میں آیا ہی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو مخلص میرے بندے صرف میری ذات کو مقصود بنا کر، صرف میری ذات کو مطلوب بنا کر، میری چاہت میں، میری محبت میں، مجھے پانے کے لیے دن رات میری یاد میں مشغول رہتے ہیں، وہ فقیر ہوں گے، وہ غریب ہوں گے، وہ کالے کلوٹے ہوں گے، وہ غلام ہوں گے، اور وہ بے حیثیت ہوں گے، وہ محتاج ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، آپ ان لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو جو مجھے نہیں یاد کرتے، جو میرے مخلص نہیں ہیں، جو میرے چاہنے والے نہیں ہیں، جو مجھے پانا نہیں چاہتے اور اپنی انا میں مشغول ہیں، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ کتنے مالدار ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ کچھ بھی ہوں گے، آپ ان پر میرے ان مخلص بندوں کو ترجیح نہ دیں۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس میں جو کمال صحابہ کا بیان کیا گیا، غربائے صحابہ کا، ضعفائے مسلمین کا، جو اللہ نے جس صفت کو کیا کہتے ہیں نامزد کیا ہے، جس صفت کو اللہ رب العزت نے متعین فرما کر بیان کیا ہے امتیازی طور پر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی بندگی کرنا حسن نیت کے ساتھ، یریدون وجہ، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، یریدون ارادہ کرتے ہیں، وجہہ ذات باری تعالی کا، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں چہرہ نہیں مراد ہوتا، اللہ کی ذات مراد ہوتی۔ یریدون وجہہ، اللہ کو پانے کے واسطے، اللہ کا ارادہ کر کے، یہ ارادہ نیت ہے، یعنی ان لوگوں کے اس عبادت کا، ذکر کا، یاد الہی کا مقصد اور اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اللہ کو پانا ہے، تو ارادہ کہہ کے نیت کو مراد لیا ہے۔ تو نیت، قصد، ارادہ یہ ہے۔ ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی ذات کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی ذات کو ڈھونڈتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ ہمارے عمل کو متعین کرتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے۔ نیت جو ہے ہمارے اندر جو جذبہ ہے اس جذبے کو ظاہر کرتی ہے، اور نیت ہوتی دل میں ہے، اور اللہ دل میں جان لیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے غیر کو جب معلوم کرنا ہوگا آپ کی نیت کیا ہے تو وہ پوچھے گا۔ جیسے کنایات طلاق ہیں، ایک تو طلاق کے لفظ کے ساتھ کسی نے طلاق دے دی تو یہ صراحت ہے، صراحت میں نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ لیکن کنایہ سے کوئی لفظ کہہ دیا کسی نے، کسی آدمی نے کسی کو کہہ دیا کہ جا تو اپنی اماں کے گھر، ایسی بات کہہ دیا، یا یہ کہہ دیا کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو یہ لفظ طلاق کی صراحت تو نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے یہ بات کہی ہے اور اس میں نزاع اور اختلاف ہوا ہے تو مفتی پوچھے گا کہ صاحب آپ کی نیت کیا تھی اس بات کے کہنے سے؟ قرینہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جھگڑے کے بعد کہا ہے، بحث تکرار انتہا ہونے کے بعد کہی ہے یہ بات، تو قرینہ تو طلاق کا ہے، مگر اسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کی نیت کیا تھی، آپ کا ارادہ کیا تھا؟ تو اگر وہ کہے گا کہ میں طلاق دینے کے لیے بولا تھا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر یہ بولے کہ نہیں میں طلاق کا تو ارادہ کیا ہی نہیں، بس ڈرانا چاہا، غصے کا اظہار کرنا چاہا، ناراضگی بتانا چاہا، تو کنایات میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا،
सराहत में नहीं, सरी लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद नहीं होगा, किनायात में होगा। क्यों? किनाये से समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मकसद था कि ये मकसद था कि ये मकसद था। कई माने हो सकते हैं, कई मतलब हो सकते हैं। तो उसकी नीयत को पूछा जाएगा कि नीयत क्या है, क़स्द और इरादा क्या है। ऐसे कई जगह जगह ज़रूरत पेश आती है कि भाई आपका मकसद क्या था, आपकी नीयत क्या थी। इसको पूछना पड़ता है मसले को मुतय्यन करने के वास्ते। किसको पूछना पड़ता है? मखलूक को पूछना पड़ता है, मुफ्ती को, आलिम को पूछना पड़ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला शानहू जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं, जो दिलों के भेदों के जानने वाले हैं, उनको तो पूछना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट वहीं देखते हैं जहाँ नीयत होती है, वहीं देखते हैं। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में तुम्हारी नीयत को देखता है कि क्या है। अगर अमल उसके लिए है तो वो कबूल करता है, और अगर अमल उसके लिए नहीं था तो वो कबूल नहीं करता, और अगर उसके साथ कोई और भी था तब भी नहीं कबूल करता, क्योंकि बहुत गैरतमंद है, बहुत गयूर है। अल्लाह ताला नहीं कबूल करता। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि नीयत अमल क़ल्ब है, और अल्लाह ताला हमारे आमाल को नीयतों से जोड़ कर देखते हैं। और एक वही हदीस जिसको मैंने अभी इशारा दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने ये बयान की है, और आगे किताब में जगह जगह कई और मकामात पर भी इस हदीस शरीफ को ज़िक्र किया है। ये बहुत मशहूर हदीस है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर एक खुतबे में ये बातें बयान फरमाई, जिसको हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर ही बयान किया, जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, देखो सारे अमल नीयत से जुड़े हुए हैं। नीयतों के मुताबिक अल्लाह ताला उनके साथ मामला फरमाएगा। व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, और आदमी के लिए वो है जिसकी उसने नीयत की। नवा का मतलब नीयत की, जिसकी उसने नीयत की, जो नीयत की वही है उसकी। हमारे यहाँ उर्दू में एक मुहावरा मशहूर है, नीयत में ख़तरा झोली में फतरा। क्या मतलब? नीयत अगर डामाडोल है तो समरा नहीं मिलेगा, फल मिलना मुश्किल है। नीयत ख़राब तो फल भी ख़राब आएगा, नीयत अच्छी तो फल अच्छा आएगा। तो इन्नमा लिम्रिइम या लिकुल्लिम्रिइम मा नवा, हर आदमी के अमल से जो उसकी नीयत है और कौल से जो उसकी नीयत है वो उसके वास्ते है, वही है उसके वास्ते जिसकी उसने नीयत की है। अब एक मिसाल दी, उस ज़माने में हिजरत का अमल चल रहा था और बड़ा वक़ी और अजीम अमल था, तो उसकी मिसाल दी। फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसकी हिजरत करने का मकसद, हिजरत का इरादा, हिजरत की नीयत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी है, तो उसको अल्लाह और रसूल मिलेंगे, अल्लाह रसूल मिलेंगे। फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल की तरफ हो गई उसकी हिजरत, अब उसको अल्लाह रसूल मिल जाएंगे, उनकी रज़ा मिल जाएगी। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, अगर हिजरत से उसका मकसद दुनिया कमाना था, उसकी नीयत कारोबार करना था, बिज़नेस तिजारत करना था, माल ले जाकर फ़रोख्त करना था, और कोई नीयत थी, कोई जासूसी करने के लिए गया था, या
किसी भी काम से गया था, दोस्त से मिलने गया था, कुछ भी होगा, इला दुनिया, अगर दुनिया की नीयत से हिजरत की तो युसीबुहा, दुनिया मिल जाएगी उसको। औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह, या एक शहर से दूसरे शहर गया था, वहाँ कोई औरत उसकी पसंदीदा थी और चाह के जाके मैं उससे निकाह कर लूँ, तो उसकी हिजरत उस निकाह के वास्ते होगी, अल्लाह रसूल के वास्ते तो नहीं होगी। तो चंद मिसालें दी और चंद मिसालें देकर नीयत को मुतय्यन किया कि नीयत अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकती है, अल्लाह की रज़ा की भी नीयत हो सकती है, और नीयत नबी को खुश करने की भी हो सकती है, और नीयत कारोबार धंधे की भी हो सकती है, और नीयत शादी ब्याह के लिए भी हो सकती है। भाई जो आपकी नीयत होगी अमल उधर चला जाएगा, उस नीयत से लग जाएगा। आपका मकसूद यानी जिस चीज़ की नीयत की गई उसे मकसूद कहेंगे, जिस चीज़ का कस्द किया गया वो आपका मकसूद है, जिस चीज़ का इरादा किया गया वो आपकी मुराद है, और जिस चीज़ का कस्द किया गया वो आपका मकसूद है। तो आपका मकसूद आपको मिलेगा, जो कस्द आप कर रहे हैं, जो नीयत आप कर रहे हैं। और इस सिलसिले में शारिहीन हदीस एक वाक़या भी बयान करते हैं, जिससे बात के आखिर जुमला जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह, तो उस सिलसिले में एक वाक़या ये भी आता है शुरूहात हदीस में कि एक खातून थी, उम्मे कैस, मक्के मुकर्रमा में रहती थी, उम्मे कैस नाम था। एक आदमी और वहाँ पर रहा करते थे मक्के ही में, उनको वो खातून पसंद थी और उनका इरादा और उनकी नीयत और उनका कस्द ये था कि जब भी मुझे निकाह करना होगा इस औरत से करूँगा, ऐसा उनका इरादा था। कभी इंसान के जहन में होता है, कोई मुतय्यन होते हैं रिश्तेदारों में या बाहर या कहीं नज़र पड़ गई, या ये कि कोई अपने अजीज़ करीब जिनको हम जानते हों, तो दिल में ऐसा हो सकता है कि साहब जब भी हमारा निकाह का इरादा होगा हम इन फलां से निकाह करेंगे। तो ऐसा था उनके जहन में, जाहिर नहीं किया था उन्होंने। जब हिजरत फ़र्ज़ हुई तो ये अल्लाह की बंदी मोमिना थी, ये हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आ गई। जब उन्हें पता चला कि जिससे वो निकाह करना चाह रहे थे वो तो चली गई मक्के से मदीने मुनव्वरा, तो वहाँ से उन्होंने मैसेज भेजा, पैगाम, खितबा, मंगनी जो कहते हैं, उन्होंने किसी के ज़रिए से उस खातून के पास भेजा और ये इत्तला कराई कि मेरा ऐसा इरादा था, लेकिन अब तो आप वहाँ चले गए, अब मैं निकाह करना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है कि आप मेरे इस पैगाम को कबूल करेंगे? तो जब उनको पैगाम पहुँचा तो उम्मे कैस ने उनको जवाब दिया कि देखो भाई, मैं मुसलमान हूँ और निकाह दो मज़हबों के दरमियान में नहीं होता, अगर आप भी मोमिन हैं तो निकाह हो सकता है, मुझे और कोई एतराज़ तो है नहीं, भी किसी से करना है किसी से भी करना है, आप अच्छे शरीफ आदमी, आपसे निकाह कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन ये है कि मैं मोमिना हूँ और मोमिन ही से निकाह कर सकती हूँ, तो आप के बारे में मैं नहीं जानती कि आपने अपना दीन बदला है और मोमिन बन गए हैं, मैं नहीं जानती। अच्छा, अगर आप मोमिन हैं तो सबूत फराहम कर दीजिए, वो ये कि अब हर मोमिन को हिजरत करनी है, मोमिन अपने वतन में नहीं रहेगा, हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आएगा। तो जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि आप मुसलमान हैं, मैं इस पैगाम पे कैसे और कर सकती हूँ। इस वाक़ये में बड़ी इबरत है आज के ज़माने की बहुत सी लड़कियों के वास्ते भी, जिन्होंने जो ये सोचते ही नहीं, ये देखते ही नहीं हैं, बस अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं, जो मन में आ गया, अपने नफ्स के पुजारी हैं, अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं।
नफ्स ने एक बात पर इसरार किया है, अब आगे पीछे नफ़ा नुकसान कुछ नहीं समझते। खैर वो एक मौजू है जो मुस्तकिल गुफ्तगू का है, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि देखिए ये कैसी मोमिना थी। इन्होंने कहा कि कोई और उज़र तो नहीं है, मुझे भी करना है किसी न किसी से निकाह। आप एक शरीफ आदमी है, पैगाम भेजे हैं, आपसे करने में भी मुझे कोई हरज नहीं, लेकिन मैं मोमिना हूँ और अपने ईमान के सबूत के लिए हिजरत करके नबी की खिदमत में आ गई हूँ। आप भी मोमिन हैं तो मक्के में क्यों हैं? आप क्यों नहीं हिजरत करके यहाँ पहुँच गए हैं? कैसे मानूं कि आपका और मेरा दीन एक है? इसका यकीन ये नहीं कि कहीं बिठा कलमा पढ़ा लिया, ईमान दीन बदला ना ईमान बदला, बस सिर्फ निकाह कर लेने के वास्ते। ये क्या चीज़ है? देखो, अल्लाह से ज़्यादा मोमिन का कोई मकसूद व मतलूब नहीं। ये जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। हम करोड़ों तमन्नाओं का खून कर सकते हैं अपने रब की रज़ा के वास्ते और अपने नबी की खुशी के वास्ते। ये एक मोमिन के दिल की पुकार होनी चाहिए। करोड़ों तमन्नाओं का खून कर सकते हैं, अपने नफ्स पे आरे चला सकते हैं, अपने नफ्स को चकनाचूर कर सकते हैं, पर अपने नबी को और अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकते। ये एक मोमिन के मन की पुकार है। अगर ये नहीं है तो ईमान बहुत कमज़ोर है, ईमान नाक़िस है हमारा। ज़रा ज़रा सी ख्वाहिशात के लिए अल्लाह रसूल की रज़ा की कोई परवाह न की जाए, क्या ईमान है, क्या दीन है हमारा ये? तो इसके जवाब में वो मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आ गई। और ये जो पैगाम रसानी हुई थी, ख़त आया था, ख़त का जवाब गया था, ये हज़रत उम्मे कैस जिस महल्ले में रहती थी उस महल्ले में आम हो गई बात। ये हिजरत करके आ गए तो ये भी आम हो गई, और लोगों ने इनकी हिजरत को हिजरत हकीकी मानने से इनकार कर दिया। आम लोगों ने देखा कि साहब देखने में तो ये सब गरज दिख रही, बस सिर्फ शादी की गरज दिख रही, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया मुहाजिर उम्मे कैस। तो मुहाजिर उम्मे कैस नाम पड़ गया उनका। तो कहते हैं उसी ज़माने में ये बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई जो दीन की बुनियाद बन गई। दीन की बुनियाद बन गई, सबसे पहली बात है और सबसे ज़रूरी बात है। हिजरत जैसे अमल को हुजूर ने मिसाल बनाकर नीयत को समझाने के लिए पेश कर दिया। उस ज़माने में हिजरत के चर्चे थे और हिजरत हर तरफ जानते थे सब लोग, हिजरत क्या चीज़ है और क्यों की जा रही है। तब आपने बता दिया कि हिजरत के लुग़वी माना है वतन से बेवतन होना, लेकिन ये इबादत और दीन और ईमान जब है जब इस वतन से बेवतन होने वाले का क़स्द, इरादा और नीयत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हो, तब तो ये हिजरत इबादत वाली हिजरत हो जाएगी। बाकी और किसी भी गरज से आदमी वतन से बेवतन होता है, शहर छोड़ता है, जाता है, परदेश में रहता है और परदेश की ज़िंदगी गुजारता है, कोई कमाने जाता है, कोई नौकरी के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कोई किसी गरज से, कोई किसी गरज से, लोग वतन से बेवतन होते ही हैं। लुगत में डिक्शनरी में वतन से बेवतन होने को हिजरत कहते हैं, लेकिन इस्लाम की डिक्शनरी में हिजरत इबादत है और वो नीयत से रिलेटेड है। आपकी नीयत क्या है? अगर आपकी नीयत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है तब तो वो इबादत में आएगी, नहीं तो फिर कोई खाने में चली जाएगी, इबादत के खाने में नहीं आएगी और कबूलियत के मकाम पर नहीं पहुँच सकेगी। वल अमलुस्सालिहु यरफ़उ, अमाल सालिहा उठाए जाते हैं। अमाल सालिहा वो हैं जिसमें नीयत सालिह हो, जिसमें नीयत सच्ची हो, वो उठाए जाते हैं। तो है नहीं, तो मालूम हुआ कि इस हदीस नीयत से पता चला कि देखो नीयत कितनी बड़ी चीज़ है, कितना अहम अमल है। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं
کہ جب آپ کو اس عمل کی اہمیت معلوم ہوگی تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ بھئی نیت کے ساتھ بہت احکام جڑے ہوئے ہیں، نماز کی نیت، روزے کی نیت، زکوٰۃ کی نیت، حج کی نیت، نیت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، نیت کیسی ہوئی، کیا ہوئی، اس کے ساتھ سینکڑوں احکام جڑے ہوئے ہیں۔ فقہا نے نیت کے تحت سینکڑوں مسائل لکھے، تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ نیت کی سلامتی عمل کی قبولیت کی شرط اول ہے۔ نیت کی سلامتی، اور نیت پر جیسے ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نیت کے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ الناس اربعۃ، لوگ 4 قسم کے ہیں، لوگ جو ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو مال ملا، مالدار ہیں، امیر ہیں۔ دوسرے وہ جو غریب ہے، نادار ہے۔ تو 2 طبقے ہو گئے انسانوں کے، ایک مالدار طبقہ، ایک نادار طبقہ۔ اب مالداروں میں 2 طبقے اور ناداروں میں 2 طبقے۔ ایک مالدار نے، اس کے پاس مال ہے، تو اس مال کو دیکھ کر اس مالدار نے اپنے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کیا۔ مال دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور توفیق دی کہ صاحب مسجد بنا رہا ہے، کہیں غربا پروری کر رہا ہے، کہیں یتیم کی پرورش کر رہا ہے، کہیں بیوہ کا سہارا بنا ہوا ہے، کہیں محتاجوں پر خرچ کر رہا ہے، سرائے بنا رہا ہے، انسان کی ضرورت اور انسانوں کی حاجت براری کر رہا ہے، اور مدارس تعمیر کر رہا ہے، لوگوں کو علم دین حاصل کرنے اور پڑھنے لکھنے میں مدد کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے اور صلہ رحمی میں صرف کر رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ پیسہ ہے، اور اس مالداری سے، اس پیسے سے، اس وسعت سے وہ اچھے اچھے کام کر رہا ہے جو اللہ کو بھی اچھے لگ رہے ہیں، بندوں کو بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ تو ایک غریب ہے، اس کے دل میں خیال آیا، اس نادار کے دل میں، کہ دیکھو اللہ نے اس شخص کو کتنا مال دیا، کیسے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، جہاں ضرورت پڑی انسانیت کو تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں ضرورت پڑی اللہ کے دین کو تو اس کا دست سخاوت دراز ہو جاتا ہے۔ ہم نادار آدمی ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے، کاش کہ اللہ پاک ہم کو بھی ایسا مالدار بناتا تو ہم بھی ایسے اچھے اچھے کام کرتے، اور ہم بھی اللہ کی رضا میں اس پیسے کو لٹاتے اور لگاتے۔ اس کے دل میں امنگ ہے، تمنا ہے، اور بار بار یہ سوچتا ہے اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اگر اللہ دیتا ہوتا میں بھی فلاں شخص کی طرح خوب خرچ کرتا، اور یہ کرتا اور یہ کرتا اور یہ کرتا۔ یہ جذبات اس کے دل میں مچلتے رہتے۔ اب ایک دوسرا مالدار ہے، اس مالدار کے پاس مال ہے، لیکن صاحب یہ گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ لگا رہا ہے، فضول خرچیوں میں ڈال رہا ہے، شہرت میں ڈال رہا ہے، شوق میں ڈال رہا ہے، نفس کی خواہشات پوری کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو مٹا رہا ہے، اس کے ذریعے سے یہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ پیسے سے جہاں سینکڑوں نیکیاں ہو سکتی ہیں، پیسے سے سینکڑوں گناہ بھی ہوتے۔ تو اب یہ گناہ وہ گناہ میں پیسے لے کے خوب موج مستی کر رہا ہے اور گل چھرے اڑا رہا ہے۔ تو ایک نادار کی اس کے اوپر نظر ہے، اور وہ نادار اپنے جی میں مچل رہا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسے خوب مزے کرتا اور خوب تماشے کرتا اور یہ گناہ کرتا اور وہ خواہش پوری کرتا اور وہ خواہش، جیسے وہ کر رہا ہے بیسیوں قسم کے گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں پیسہ ہے، پیسے سے موج مستی کر رہا ہے، میں بھی کرتا خوب، میرے پاس پیسہ ہوتا تو۔
تو دیکھیے دو قسم کے مالدار ہو گئے. ایک وہ مالدار جو اپنے مال کو رضا الہی میں صرف کر رہا ہے, انسانیت کی خدمت میں اور ان کی دعائیں لینے میں خرچ کر رہا ہے, اقربا اور رشتہ داروں کے حاجت براری کر رہا ہے, ان کے دل خوش کر رہا ہے. اور ایک مالدار وہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اپنے پیسے سے, اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور میں اڑا رہا ہے. ادھر نادار بھی دو ہیں. ایک نادار وہ ہے جو اس نیک آدمی کو دیکھ دیکھ کر کے اس نیک مالدار کے جیسا بننے کی امنگ اور تمنا اپنے دل میں لیا ہوا ہے. اور ایک نادار وہ ہے جو اس عاصی اور فاسق و فاجر کو دیکھ کر کے ویسا بننے کی آرزویں اپنے دل میں لیا ہوا ہے نہیں اگرچہ کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ پیسہ نہیں. یہ چار قسم کے لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھانے کے بعد فرمایا کہ یہ انجام کے اعتبار سے چار نہیں ہیں, یہ انجام کے اعتبار سے دو ہی ہیں. وہ دیندار مالدار جو اپنے مال سے خیر کے کام کر رہا ہے, اور وہ دیندار نادار جو ہے تو نہیں مگر اس کے جیسا بننے کی نیت رکھا ہوا ہے اور اپنے دل میں اس کی تمنا رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں کا انجام ایک ہے. اس کو جو اجر مل رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا, اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. اور اس گناہ کا کرنے والے کو جتنا گناہ مل رہا ہے اس کی تمنا, ارادہ, قصد اور نیت رکھنے والے کو کہ مل جائے تو میں بھی یہی کروں گا, اس نیت اور قصد کی وجہ سے اس کا بھی انجام اسی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو دیکھیے نیت کتنا اثر ڈالتی ہے. ایک تو محض وہم اور خیال ہے, خیال کے درجے میں کوئی چیز اس کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن نیت تو عمل ہے, عمل قلب ہے. ارادہ, قصد اور نیت یہ عمل ہے. اب اس شخص نے قلب سے تو عمل کر لیا, اللہ پاک نے اس ظاہری عمل کرنے والے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. نیک کو نیک کے ساتھ, بری نیت والے کو برے عمل والے کے ساتھ, اور نیک نیت والے کو نیک عمل کے ساتھ. تو یہ ہے نیت کا انجام, اور یہ ہے نیت کی برکت, یا نیت کا ہمیں بہرحال نیت کی بڑی اہمیت ہے. نیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیت, ارادہ اور قصد, کیونکہ ارادے کے بعد عمل میں کچھ بچا ہوا نہیں رہتا ہے. ارادہ ہے اور اس کے مان بعد عمل ہے. اب اگر عمل کرنے میں رکاوٹیں ہیں, مجبوریاں ہیں تو نہیں کر رہا ہے, مگر یہ ہے کہ اگر وہ مجبوری اٹھ جائے تو یہی کرنے والا ہے. اس نیت سے اللہ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ مقام ہے نیت کا, اور اتنی اہمیت ہے. ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبۃ اللہ کے انہدام کے لیے جا رہا ہوگا. جب یہ لشکر مقام بیدہ تک پہنچ جائے گا, یعنی مکے کے باہر ایک مقام پر پہنچے گا, قریب مکے کے, تو اس پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے. پورے لشکر کو, اولین و آخرین سب زمین میں دھس جائیں گے. اس لشکر میں جتنے ہوں گے سب دھس جائیں گے. تو جس وقت آپ نے یہ خبر دی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں بات آئی کہ بعض لوگ اس میں مجبوراً لے جائے گئے ہوں گے. یعنی وہ کعبہ ڈھانے کے لیے جانے کے وہ تو نہیں گئے, لیکن ظاہر ہے کسی کے نوکر ہوں گے, کسی کے غلام ہوں گے, تو وہ اپنے غلاموں نوکروں کو چلو ہمارے ساتھ, ہماری خدمت میں نکلو ہمارے ساتھ, زبردستی لے جا رہے ہوں گے. ان کا ارادہ نہیں ہے یہ کام کرنے کا, ان کی نیت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. کچھ لوگ کاروبار کے لیے قافلوں میں شریک ہو جاتے ہیں کہ بھئی کچھ بیچ لیں گے, کھانا توشہ بنائیں گے, بک جائے گا, کچھ اپنا فائدہ ہو جائے گا, تو لوگ قافلوں میں تجارت کی نیت سے شامل ہو جاتے تھے. وہ اس برے عمل میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے جب کوئی قافلہ نکلتا تو راستوں سے بھی قبیلوں سے لوگوں کو کہیں جانا ہوتا. ارے بھئی یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ تو مکہ جا رہا ہے, تو ان کو بھی مکہ جانا ہے یا اس رخ پہ جانا ہے, تو یہ ساتھ میں شریک ہو جاتے ہیں. کیونکہ لٹنے کا ڈر ہوتا, اس لیے قافلوں میں شریک ہو کے لوگ سفر کرتے تھے. تو صدیقہ عائشہ کے ذہن میں بات آئی
رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھائی یہ سب لوگ تو اس بری نیت سے نہیں جا رہے تھے، اس میں بہت سے لوگ اپنے اپنے دوسرے اغراض سے بھی شریک تھے اس میں۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جا رہے سب دھنسا دیے جائیں گے، تو یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ انہوں نے سوال کر لیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس وقت تو ان کی مصاحبت کی وجہ سے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس عذاب میں سب مبتلا ہو جائیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یحشرون علی نیاتہم، اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اور اگر وہ اس نیت سے نہیں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کا وہ معاملہ نہیں ہوگا قیامت میں۔ لیکن دنیا میں جب بروں کے ساتھ رہیں گے تو بروں پر جو آفت آئے گی تو ان کے اوپر بھی آئے گی۔ کہ اگر آدمی کسی کے گھر میں ہو جہاں پر آگ بے احتیاطی سے جلائی جا رہی ہو تو آگ لگے گی تو وہ بھی جلیں گے، وہ بھی جلیں گے۔ تو چونکہ اس قافلے کے ساتھ تھے اور اس قافلے پر اللہ کا عذاب آنا تھا، تو ان کی مصاحبت اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس دنیا میں تو شکار ہو جائیں گے ان کے عذاب کے اندر، لیکن قیامت میں اللہ نیتوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیا اس سے نیت کا مقام معلوم ہو رہا ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیت سے عمل جڑا ہوا ہے ہمارا۔ قیامت میں تو فیصلے نیت کے مطابق ہی کیے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث اور آیات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے نیت کو سمجھنے کے سلسلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے پر چڑھیں گے، ایک دوسرے سے بھیڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ کوئی پہل کر کے غالب ہو کے اسے قتل کر دے گا تو وہ بچ جائے گا، اور جو غالب ہو گیا وہ بچ جائے گا، اور جو مغلوب ہو گیا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل تو جہنم میں جانے، بالکل بات سمجھ میں آنے والی ہے، ٹھیک ہے اتنا بڑا گناہ کیا ہے جہنم میں جانا ہی چاہیے، فما بال المقتول، بیچارہ مقتول کیوں جہنم میں جائے، وہ تو مظلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں نہیں جہنم میں جائے گا، وہ بھی اس لیے جائے گا کہ وہ بھی تو مارنے کی نیت اور ارادے سے اس کے ساتھ بھیڑا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ پہلے غالب ہو گیا اس پر، اگر وہ غالب ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو ایک جائے گا اپنے عمل کے ساتھ جہنم میں، اور دوسرا جائے گا اپنی نیت کے ساتھ جہنم میں، کہ اس کی نیت بھی تو بھائی کو قتل کرنے کی تھی، ساتھی کو قتل کرنے کی تھی، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے نیت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور نیت کے سلسلے میں آخری بات، اس وقت ہمارے اپنی اسٹڈی میں جتنی ہم لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے جو تیاری ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آدمی کا ہر حرکت و سکون میں نیت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف نماز میں، روزے میں اور خیرات میں اور زکوٰۃ میں نیت نہیں، نیت ہر جگہ دیکھی جائے گی، ہر جگہ دیکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ایک آدمی نے خوشبو لگائی، خوشبو پسندیدہ چیز ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی جن چیزوں سے دلچسپی تھی اس میں ایک خوشبو ہے جس میں آپ کو دلچسپی تھی، الطیب، بہت خوشبو آپ کو اللہ نے آپ کی فطرت میں بھی رکھی تھی، غیبی خوشبو، اور خود آپ کو خوشبو سے دلچسپی تھی اور پسند تھی خوشبو۔
اور اسی وجہ سے مومنین کو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کو خود نشاط حاصل ہوتا ہے، طبیعت خوش رہتی ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے، جگر اور دل کھلتے ہیں، اور ان کے کھلنے کی وجہ سے اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر سے پہلے تلاوت سے پہلے خوشبو لگا لو، کیونکہ دل کھل جاتا ہے تو جلدی اثر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، البتہ اتنا فرق ملحوظ رہے، چونکہ ہمارے بھائی بہنیں سب جڑے ہوئے ہیں، مرد عورتیں سب سن رہی ہیں، تو اس لیے اتنا فرق ملحوظ رہے، مرد کے لیے ہلکے رنگ کی اور پھیلنے والی خوشبو سنت ہے، عورت کے لیے گہرے رنگ کی نہ پھیلنے والی خوشبو سنت ہے، یعنی اپنے کو تو آئے بس، اور اپنے جسم سے دوسروں تک نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کر کسی نامحرم تک چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ایسی خوشبو لگا کر نکلے جس سے اس کی خوشبو نامحرم کی ناکوں میں چلی گئی تو وہ ایسی ویسی ہے، فلانتن و فلانتن فرمایا، ایسی ویسی ہے یعنی بدکار عورت ہے، اگر اس کا قصد ارادہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس نے ہدایت کے مطابق ہی استعمال کی، لیکن اتفاق سے کسی کے غیر محرم تک پہنچ گئی اس کی خوشبو، اس میں اس کا وہی بات ہے، نیت کی، قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو اس کو گناہ نہیں، لیکن احتیاط تو کرے، پھیلنے والی استعمال ہی نہ کرے۔ ہم مرد پھیلنے والی استعمال کرے، وہ مجموع میں جاتا ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، 10-20 آدمیوں میں رہتا ہے، اپنے پسینے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایسا کرے۔ عورت کو اپنے جگہ رہنا ہے، اپنے آپ کو راحت پہنچانا ہے، تو خوشبو سے ایک تو یہ کہ اپنے کو راحت ہوتی، دوسرے یہ کہ دوسرے کو اذیت نہیں ہوتی۔ عورت کو بھی تو کم سے کم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، اپنے محرموں کے ساتھ رہنا ہے، تو اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بڑا خیال ہے اسلام میں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام احادیث کے تتبع سے یعنی تلاش سے پتہ چلا کہ اخلاق کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ مسلمان کو، نہ غیر مسلم کو، نہ اپنوں کو، نہ پرایوں کو، نہ انسان کو، نہ جانور کو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فرشتوں کو بھی نہ پہنچے۔ ہمارے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، اگر ہم میلے کچیلے رہیں، اگر ہمارے پسینے سے بدبو پھیل، ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی بہ الناس، فرشتوں کو ہر اس گندگی سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتے تو انسانوں سے بھی لطیف ہیں، اور 2 فرشتے تو مجبور ہیں ہمارے ساتھ لکھنے کے واسطے اعمال نامہ، اور اس کے علاوہ حفظہ جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے فرشتے۔ ظاہر ہے کہ یہ فرشتوں کو ہم تکلیف پہنچائیں، اس لیے خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ خیر، خوشبو کے سلسلے میں نیت کو جوڑو، خوشبو والی حدیث بتا رہا تھا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے خوشبو اس لیے لگائی کہ اللہ تعالی خوش ہو جائیں، تو وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے جسم سے مشک کی خوشبو پھیل رہی ہوگی، اور جس نے خوشبو اس لیے لگائی کہ مخلوق خوش ہو جائے تو وہ قیامت میں اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی۔ تو دیکھیے خوشبو معمولی سا عمل ہے، فطری چیز ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اس میں تو مسلمان کیا غیر مسلم سبھی لوگ خوشبو پسند کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن مومنین کو بتایا جا رہا ہے اس میں بھی نیت ہوگی اللہ کی رضا کی۔ اگر اللہ کے لیے کرو گے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور تمہیں قیامت میں اتنی عزت ملے گی، اور اگر غیر اللہ کے لیے کرو گے تو یہ عمل بھی غیر اللہ کے لیے کرو گے تو اتنا نقصان پہنچائے گا تم کو۔ یہ ہے نیت کا مقام، یہ نیت کا مقام۔
اسی لیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ بڑے اللہ والے بزرگوں میں گزرے ہیں اس ملک میں. ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتے تھے لیکن اللہ نے بڑا فیض ان کا پھیلایا. بڑے عالم تھے اور بڑے اللہ والے تھے. تو زلف تھے سر میں, زلف رکھتے تھے سنت ہے, اور اس کی وجہ سے تیل کا استعمال کرتے تھے. تو جو لوگ تیل کثرت سے لگاتے ہیں ان کی ٹوپی وہ تیل سے تیل آلود ہو جاتی ہے, دھبا آ جاتا ہے. کم سے کم جو سر میں حصہ لگا رہتا ہے اس پہ تو دھبا ایسے آ جاتا ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی نفاست تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک ٹوپی پہن کر اس پر پگڑی باندھتے تھے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں. خیر, جو ٹوپی پہنتے ہیں اور تیل لگاتے ہیں وہ بار بار دھوتے ہیں, صاف ستھرے رکھتے ہیں اللہ والے, اللہ کے نیک بندے. لیکن بہرحال ایک ٹوپی جو وہ استعمال کر رہے تھے اس میں تیل کے دھبے تھے. ابھی لگے ہوں گے. دن میں, رات میں عشاء کے بعد کسی کے ہاں کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے. عشاء کی نماز ہوئی اور کسی کے گھر میں دعوت تھی تو کھانے کے لیے نکل رہے تھے. کسی خادم نے حضرت سے کہا, دوسری ٹوپی لا کر حضرت کی انہوں نے دی دھلی ہوئی, اور کہا کہ حضرت ٹوپی پر داغ نظر آ رہے ہیں, تیل کے داغ نظر آ رہے ہیں, تو یہ بدل لیجئے, دوسری والی پہن لیجئے. تو انہوں نے نکال دی اور وہ لے کے پہن لی. 2 قدم چلے اور پھر وہ ٹوپی مانگی اور یہ نکال کے دے دی, اور وہ پرانی والی پہن لی. اور فرمایا کہ بھائی پہلے تو پہن لیا تھا تم لوگوں کے کہنے سے, لیکن پھر مجھے دل میں خیال آیا کہ ابھی میں نے اس ٹوپی میں عشاء کی نماز پڑھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ جس ٹوپی کو پہن کر تو دعوت میں نہیں جا سکتا تھا, اس ٹوپی میں میری نماز کیوں پڑھا, میرے بارگاہ میں کیوں آیا, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس لیے میں اب نماز تو دہرا نہیں سکتا, البتہ یہ ہے کہ اسی ٹوپی میں دعوت میں بھی جاؤں گا. جس ٹوپی میں اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوں اسی میں دوسرے کے پاس بھی جاؤں گا. یہ اہل اللہ کے دل میں اللہ کا مقام ہوتا تھا. آج ہم کیا کرتے ہیں, ایسے میلے کچیلے سب پڑھا کے اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جانا ہے ذرا فلاں جگہ دعوت میں, تو بعد میں تیاری کریں گے, پہلے نماز پڑھ لو بعد میں تیاری کریں گے. تو نماز سب اسی پھٹیچر حالت میں پڑھ کے اور اس کے بعد اب نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کے بن ٹھن کے جا رہے ہیں. اللہ احق ان یتزین لہ, بخاری شریف میں حدیث ہے, اللہ احق ان یتزین لہ, بندو اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم ان کے لیے اپنے کو سنوارو, اللہ کو دکھانے کے لیے اپنے کو سنوارو. اگر آپ اپنا بٹن بھی درست کریں تو یہ نیت کریں کہ میرے اللہ کو اچھا لگے. اگر آپ اپنی داڑھی میں کنگھی کریں, سر میں عورتیں کنگھی کریں, تو نیت کریں کہ میں اپنے اللہ کو اچھی لگوں. دوپٹہ بھی اوڑھیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ کو اچھی لگوں. اگر آپ اپنے جوتے کو پالش بھی کریں تو یہ نیت کریں کہ میرے اللہ کو اچھا لگے, وہ بہت نظافت پسند ہے, اس لیے میری یہ نظافت سے خوش ہوں گے. تو نیت دیکھیے ہر عمل میں ہوتی ہے, ہر جگہ نیت کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ ایک اہم بات تھی جس کو میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اخلاص. اخلاص کی تعریف تو ہے ترک الریا فی الطاعات, اللہ کی عبادت میں, بندگی میں, نیکی کے کام کرنے میں ریاکاری کو ترک کر دینا. ریا نہیں ہونا چاہیے, نہیں. اور اخلاص عربی زبان کا لفظ ہے, مصدر ہے, باب افعال سے ہے. اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کو خالص کرنا. تو اخلاص کی تعریف یہ کی گئی کہ ہر چیز میں کسی ملاوٹ کا شائبہ ہوتا ہے. ہر کسی چیز میں ملاوٹ کا شائبہ موجود رہتا ہے. جب آپ ملاوٹ کے شائبے کو اس میں ختم کر دیں گے تو وہ خالص ہو جائے گی.
اور جو چیز خالص ہو جائے گی وہ ملاوٹ سے پاک ہو. جو ملاوٹ سے پاک ہے اس کو کہتے ہیں خالص. ہر چیز میں ملاوٹ کا شائبہ ہوتا ہے. اس ملاوٹ کا اطمینان کر لیا جائے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے تو ملاوٹ سے اس کو پاک کرنے کو خالص کرنا کہتے ہیں. خالص کرنے کو عربی زبان میں اخلاص کہتے ہیں. اب جب آپ نے اس کی لغوی تعریف سمجھ لی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین میں اخلاص کا کیا مطلب ہے. اپنے عمل کو نیت میں ملاوٹ سے خالص کرنا کہ نیت میں کوئی غیر اللہ بھی شامل نہ ہو جائے. اس سے اپنے عمل کو خالص کرنا. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد ہر دم پاسباں رہنا. حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد ہر دم پاسباں رہنا. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پر توحید کی شمشیر برہنہ لے کر کھڑے رہو تاکہ کسی غیر اللہ کو اس بارگاہ میں داخل ہونے کی ہمت نہ ہو سکے. تو بہت عبارتیں ہیں بیان کرنے کے. حضرت پرتاپ گڑھی کے شعر کی ایک عبارت ہے, حضرت غوث پاک کی ایک عبارت ہے. عبارتیں مختلف ہوتی ہیں, بات وہی ہے. عربی میں کہا جاتا ہے عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد فکل اذا ذاک الجمال یشیر. ہماری عبارتیں الگ الگ ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے اور ہر ایک کی تعریف سے تیرے ہی جمال کی تعریف ہو رہی ہے. جس طرح بھی کہا جائے خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دل وہ شائب ملاوٹ سے پاک ہو, ہماری نیت شائب ملاوٹ سے پاک ہو. اس کا نام اخلاص ہے. ابھی تک آپ نے نیت کی بات سنی کہ نیت کیا ہے اور نیت کی اہمیت کیا ہے اور نیت کے نتائج کیا ہیں اور نیت کے ثمرات کیا ہیں اور نیت کی کتنی زیادہ ہر عمل میں اہمیت ہے. یہ تو سمجھ گئے. اب آگے وہ نیت جو ہم کر رہے ہیں, وہ قصد اور وہ ارادہ جو کسی عمل کے پیچھے ہے ہمارے دل کے اندر, اس میں ملاوٹ کا شائبہ موجود ہے. نفس اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے, غیر اللہ کی خوشنودی کو بھی لا کے شریک کر دے سکتا ہے. تو اس ملاوٹ کے شائبے سے اپنی نیت کو خالص کرنا یہ اخلاص ہے. اخلاص ہے. اور اس کے مقابلے میں ریا ہے, یعنی اللہ کے غیر کو بھی شریک کر لیا اس کے اندر. بلکہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ترک العمل لاجل الناس ریاء والعمل لاجلہم شرک. عام طور سے لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرنے کو ریا کہتے ہیں, لیکن حضرت فضیل بن عیاض ایک محقق ہیں, ایک مربی ہیں, اور وہ فرما رہے ہیں کہ کسی عمل کا لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دینا ریا ہے. ریا یہ ہے کہ کسی عمل کو اس لیے نہیں کیا کہ بھئی لوگ دیکھیں گے. ابھی نماز پڑھا اور ذرا جی چاہا کہ ٹائم ہے ذرا لمبی نماز پڑھ لو, تو ادھر ادھر دیکھا تو 2-4 لوگ کھڑے ہوئے تھے. سوچا کہ یہ لوگ مجھے بہت عبادت گزار سمجھیں گے, اس لیے نماز ہی نہیں پڑھا. وہ جو اچھا خیال آیا تھا وہ کیا ہی نہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے. تو کہتے ہیں یہ ریا ہے, اس کو ریاکاری کہتے ہیں. لوگوں کے لیے اچھے عمل کو چھوڑ دینا لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے, لوگوں کے جاننے کی وجہ سے. تو پھر کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت اپنی نیت کو خالص کر لیتا اللہ کے لیے, اور یہ کہتا ان لوگوں کے دیکھنے سے مجھے کیا لینا دینا ہے, دیکھے نہ دیکھے میں اللہ کے لیے دیکھتا ہوں, کر رہا ہوں, اللہ اکبر. بس یہ نیت کر کے اللہ کی نیت شروع کر دو. لوگوں کے دیکھنے سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کسی نیک عمل کو چھوڑتا ہے تو یہ ریاکاری ہے, اور اگر لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. لوگوں کے دیکھنے کی خطرے سے عمل چھوڑنا ریا ہے, اور لوگوں کے دکھانے کے لیے کرنا
یہ شرک ہے۔ اب بعض لوگوں کو خامخواہ وسوسہ ہوتا رہتا ہے، ریاکاری 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 کا وسوسہ ہو جاتا ہے۔ بھائی ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری باقاعدہ ہوتی ہے، بیٹھے بٹھائے ریاکاری نہیں ہوتی، باقاعدہ ہوتی ہے۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ریاکاری آ کے چپکتی نہیں ہے، تم کو خود سے نہیں آ جاتی ہے وہ، جب تک تم غیر اللہ کو دکھانے کا ارادہ نہیں کرو گے تمہارا عمل خالص ہے۔ خواہ مخواہ نفس وسوسوں میں مبتلا کر کے اچھے خاصے کام چھڑوا دیتا ہے آدمی سے، اچھے خاصے کام، اچھے لوگ ریاکاری کے وسوسے سے اچھے کام چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو دیکھو اچھا کام ریا کے خوف سے چھوڑنا ریا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا یہ تو نیت ہے، نیت تو باقاعدہ ہوتی ہے۔ اگر باقاعدہ آپ کر رہے ہیں تب جا کر وہ ریا ہوگی، یہ نہیں۔ تو اخلاص اور اس کے مقابلے میں یہ ریا ہے۔ اب اس تعریف کو جاننے کے بعد، یعنی حضرت فضیل بن عیاض نے جو باتیں بتائیں اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نیک کام کو چھوڑ دینا ریا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کا کرنا شرک ہے، شرک اصغر۔ نبی نے خود اس کو شرک اصغر فرمایا ہے، تو وہ شرک اصغر ہے۔ اور والاخلاص الخلاص من ہذین، اخلاص یہ ہے کہ یہ دونوں سے عمل کو خالی کرو، نیت کو خالی کرو، یہ دونوں سے نجات پا جانے کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کے سلسلے میں قرآن میں بے شمار آیتیں آئیں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پہلے زمانے میں بھی تمام امتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، مخلصین لہ الدین حنفاء، خالص اللہ کے بندے بن کر عمل کریں اور کوئی اس میں ارادہ نہ کریں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر فرما رہے ہیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، اپنے عملوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جہنم میں جانے سے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک آیت میں فرمایا، ابلیس نے جب کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے سب بندوں کو بھٹکاؤں گا، لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اسی طریقے سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اب دیکھنا کتنے بندے تیرے رستے سے بھٹکیں گے اور دوزخ میں جائیں گے، اب یہی کام کروں گا جا کے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو اخلاص والے بندے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سب کو بھٹکا دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو مخلص بندے ہیں وہ نہیں بھٹکتے، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مخلص اخلاص والے کو کہتے ہیں، مخلص جس کو اللہ نے اخلاص کی توفیق دے دی اور وہ چن لیا گیا، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ اور کبھی ہم نے اسی سلسلہ مجالس میں ریاکاری کے سلسلے میں بتایا تھا کہ حدیث ریا ہے مشہور، سب سے پہلے قیامت میں فیصلے ہوں گے تو ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ایک قاری کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، اور ان لوگوں کو لا کر پوچھا جائے گا کاہے کے لیے کچھ کیا ہے جنت کے لیے؟ وہ کہیں گے یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو شہرت کے لیے کیا تھا، شہرت تجھے مل گئی، اب جا تیرا بدلہ ہو گیا، اب سیدھے جہنم میں، تو انہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ریا کا انجام ہوا، اور اخلاص اس کے مقابلے میں ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، معتبر ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت
اس کا اجر بندے کو عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جتنے پارٹنر ہوا کرتے ہیں میں ان پارٹنروں میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہوں، اگر کوئی مجھے کسی کا پارٹنر بنائے گا تو میں اس کو اور اس کے حصے کو چھوڑ کر خود الگ ہو جاتا ہوں۔ یعنی جب عمل کرے گا اور کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہے گا، یعنی ریاکاری کرے گا، کسی اور کو بھی شریک کرے گا، اللہ ہی کو مقصود نہیں بنائے گا، لا مقصود الا اللہ، اس کا عمل کی شان نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک پارٹنر بنایا اس نے اللہ کے ساتھ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ عمل کو بھی اور اس کو بھی وہ پارٹنر کے ساتھ چھوڑ کے میں نکل جاتا ہوں، خود الگ ہو جاتا ہوں، تو اللہ دستبردار ہو جاتے ہیں اس عمل سے۔ بلکہ جب وہ قیامت میں آئیں گے ریاکار لوگ، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ریاکار سے کہے گا کہ بھئی یہ کام تم نے میرے لیے تو نہیں کیا تھا، فلاں صاحب کو لیے کیا تھا، فلاں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے نا، تو اب ایسا کریں مجھ سے تو کوئی امید نہ رکھے، ان کے پاس جاؤ اور انہی سے بدلہ لے لو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ غیر اللہ میں کوئی بھی ہو، کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے کام کر رہے۔ ہاں اللہ کی نسبت سے کسی کو خوش کرنا وہ اللہ ہی کے لیے کر، جیسے ایک آدمی نے، ایک صحابی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے رات میں، حضور علیہ السلام رات میں بھی نکل کے کبھی احوال لوگوں کے دیکھنے کے لیے نکلتے تھے، تو آپ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور بہت عمدہ پڑھتے تھے قرآن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سنتے رہے ان کے پیچھے۔ صبح کو ان سے فرمایا رات تم قرآن پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھتے ہو قرآن، اللہ نے تم کو داؤد کے لہجہ میں سے ایک لہجہ تمہیں عطا فرمایا۔ تو وہ تو خیر بہت خوش ہوئے نبی کے خوش ہونے سے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی، اے اللہ کے نبی آپ نے کب سن لیا؟ کہا میں آیا تھا رات میں، سن لیا میں نے۔ تو کہا مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ سن رہے ہیں، اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور عمدہ پڑھ کے بتاتا آپ کو، اور اچھا مجھے آتا ہوگا تو کوشش کرتا کہ اس سے اور اچھا بڑھیا پڑھوں، عمدہ پڑھوں۔ اس پر حضور نے نکیر نہیں فرمائی، اور نبی کا کسی چیز پر نکیر نہ کرنا اس چیز کے صحیح ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ نبی غلطی پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے نبی نے نکیر نہیں فرمائی اس کے اوپر۔ اس کے جواب میں یہ نہیں کہا توبہ توبہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو ریا ہو جاتا، یہ تو شرک ہو جاتا، یہ نہیں فرما رہے حضور۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، اللہ کی خوشی کے ساتھ اللہ کے محبوب کو بھی خوش کرنے کا ارادہ کرے تو وہ ریاکاری میں نہیں جائے گا، وہ اللہ ہی کی نسبت سے ہے، اللہ ہی کی نسبت سے ہے۔ تو اس لیے جیسے بچے ہوں، اگر ماں باپ کو خوش کر رہے ہوں اور یہ دل میں ارادہ ہو کہ ہمارے والد خوش ہو جائیں، ہمارے امی خوش ہو جائیں اس خدمت سے، تو یہ غیر اللہ کا ارادہ نہیں ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان کو خوش کرو، جب میں ان کو خوش کروں گا تو اللہ خود خوش ہو جائے گا، تو وہ اللہ کی نسبت سے کر رہا ہے۔ ہاں جو ایسے دہریہ قسم کے لوگ ہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں مانتے نہیں، سب دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کی، تو وہ تو ظاہر ہے ان میں اللہ کی نسبت نہیں ہے، اللہ کی نسبت نہیں ہے تو پھر وہ شرک ہی ہے، اور وہ سب ان کے لیے وبال ہی ہے۔ تو یہ میں نے اخلاص کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بات کی، اور اب صدق کے بارے میں بھی مختصر سی بات کر دیں تاکہ ایک عنوان ہے ایک ساتھ ختم ہو جائے۔ صدق وہ اخلاص کی اصل ہے، پہلے صدق پیدا ہوتا ہے، اسی سے اخلاص کی توفیق ملتی ہے، اور اخلاص اس کی فرع ہے اور صدق اس کی اصل ہے۔ یعنی اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ میں گزرے ہیں، بڑے محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کسی عمل میں اللہ یکون فی احوالک شوب، تمہاری کسی حالت میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی صدق کے اجزاء بتا رہے ہیں کہ صدق 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ نمبر 1
तुम्हारी किसी हाल में मिलावट न हो, शौब न हो। अल्लाह यकून फ़ी अहवाली का शौबन, तुम्हारे अहवाल में कोई शौब न हो यानी मिलावट न हो। वला फ़ी एतिक़ादी का रईबन, और तुम्हारे अक़ीदे में शक न हो, यकीन का मर्तबा हासिल हो, शक न हो। रैब शक को कहते, शक न हो। वला फ़ी अमाली का आइबन, और तुम्हारे किसी अमल के अंदर ऐब न हो यानी खिलाफ सुन्नत न हो। खिलाफ सुन्नत अमाल मायूब और सुन्नत के मुताबिक हो तो ऐब से पाक और आला दर्जे के हो जाते हैं। तो अमाल में ऐब न हो, अक़ीदे में रैब न हो, और हालत में शौब न हो, मिलावट न हो। ये तीन चीज़ों के मजमुआ को सिद्क़ कहते हैं। सिद्क़, ये सिद्क़ भी एक अमल क़ल्ब है, दिल का अमल है, इसी से इखलास पैदा होता है। तो इसलिए सिद्क़ को भी अपने अंदर पैदा करना चाहिए। कुरान में इसकी बड़ी तारीफ़ें की गई हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका लदीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक जगह नेक लोगों का जिक्र करके फरमाया अच्छे अमाल का, यही लोग हैं जो सच्चे हैं और यही लोग हैं जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी हैं। और एक जगह फरमाया उलाइका लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सूरह फातिहा में कहा था, दुआ सिखाई थी कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखाइए, उन लोगों का रास्ता दिखाइए जिन पर आपने इनाम फरमाया है, जिन पर आपका फ़ज़ल ख़ास हुआ है। तो यहाँ पर तो अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम कहा गया कि वो जिन पर आपने इनाम फरमाया, लेकिन वो हैं कौन, इसका जिक्र ही नहीं है। तो अब हम अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम कहें तो किसका ध्यान करेंगे? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम कहेंगे तो वहाँ भी नहीं बताया कि मग़ज़ूब अलैहिम कौन है। वलज़्ज़ालीन कहेंगे, वहाँ भी नहीं बताया कि कौन है। लेकिन कुरान में आगे चलकर अल्लाह ताला ने जगह जगह नसारा को भटके हुए लोग कहा, इसलिए वलज़्ज़ालीन में ईसाई आ गए। और जगह जगह कुरान में यहूद पर अपना गज़ब का जिक्र किया, बाऊ बिग़ज़बिन अला गज़ब। तो मग़ज़ूब अलैहिम से वो लोग मुराद मालूम हो गए कि कौन मुराद है, लेकिन अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम से कौन मुराद है? तो ये आयत है कुरान करीम की, उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम फरमाया है। कौन कौन? मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अम्बिया और अम्बिया के बाद सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन के बाद शुहदा और शुहदा के बाद आम नेक लोग, सालिहीन। सालिहीन से मोमिनीन मुराद लिए, सारे ही मोमिनीन इसके अंदर मुराद लिए गए। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, ये बेहतर रफ़ीक़ हैं। वो जो अनअमत अलैहिम बोलते ना हम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, तो अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा व सालिहीन के रास्ते की हम अल्लाह से मांग करते हैं कि हमें उनका रास्ता दिखाइए। मगर इसमें सालिहीन से पहले शुहदा का मकाम है और शुहदा से पहले सिद्दीक़ीन का मकाम है और सिद्दीक़ीन से पहले अम्बिया का मकाम है। मालूम हुआ कि नबी से कम और शहीद से भी बढ़कर है सिद्दीक़। तो ये मकाम सिद्क़ हासिल होगा तो आदमी इस मर्तबे को, कल मैंने बताया था इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह के हवाले से कि सिद्दीक़ किसको कहते हैं, जिसमें चार रिज़ा अल्लाह ताला के साथ चार तरह की रिज़ा आ जाएगी, तो उसको सिद्दीक़ कहते हैं। हुक्म दिया गया है कूनू मअस सादिक़ीन, कूनू मअस सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ रहो। और तारीफ़ की गई है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो लोग सिद्क़ लेकर आए हैं, जो हस्ती सिद्क़ लेकर आई है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसद्दक़ बिही, और जिन्होंने उसकी तस्दीक़ की है यानी मोमिनीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं यही लोग मुत्तक़ी हैं। और सिद्क़ किसको कहते हैं, इसकी तारीफ़ में मुफस्सिरीन ने फरमाया है अल मुबालिग़ु फ़ी सिद्क़
ہر بات سچ بولنے والا، ہر بات سچ بولے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں جھوٹ کے علاوہ نجات کی کوئی صورت نہ ہو وہاں بھی سچ بولے، اس کو صدیق کہتے ہیں اور اسے صدق کے مقام پر کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا الذی یحقق بفعلہ ما یقول بلسانہ، جو اپنی زبان سے کہتا ہے وہ اپنے عمل سے کر دکھائے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ باطن اور ظاہر میں یکسانیت پیدا ہو جائے، اس کو صدیقیت کہتے ہیں۔ بہرحال ایک صدق بہت اونچا مقام ہے۔ نیت، اخلاص اور صدق، یہ تین بڑے بڑے مقامات ہیں جو عمل القلوب ہیں، یعنی دل کے اعمال ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں ان اعمال کو کھوجنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے۔ ان کو نہیں پاتے ہیں تو پیدا کرنا چاہیے، اور یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ یہ موقع مبارک مہینے کا بڑا عمدہ موقع ہے۔ اس وقت عبادات کا ذوق بھی ہے۔ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اس سے متصف ہونے کی جد و جہد اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے قلب میں نیت، اخلاص و صدق تمام صفات کو پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کے معتبر ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔